ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فارفوه. ایک صلوات دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، حسین کے ماتمدار، آج ہم اور آپ اس خاک پر بیٹھے ہیں. ذرا آپ سوچئے کہ انسان کسی فنکشن میں جاتا ہے، کسی جگہ پہ جاتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے اعلیٰ مقام مل جائے، اعلیٰ منصب مل جائے، اچھی جگہ مل جائے. یعنی وہ اگر اسے خاک پہ بیٹھالا جائے. ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان گرامی، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے منصب مل جائے، اچھی جگہ مل جائے. اگر وہ کسی فنکشن میں جانے کے بعد اسے زمین پہ بیٹھال دیا جائے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ واحد حسین کی بارگاہ ہے جہاں انسان زمین پر بیٹھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو ہم وہ حسینی ہیں جہاں ہمیں اپنی امیری پہ گھمنڈ نہیں. ہم وہ حسینی ہیں جو اپنے کردار سے لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم چوراہے پہ چلتے ہیں تو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں، جب ان کا اتنا اچھا کردار ہے تو ذرا سوچئے گا کہ ان کے امام کا کتنا اچھا کردار ہوگا. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے کردار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ائمہ کے کردار کو بیان کرنا ہے. ہمیں اپنے اخلاق کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ائمہ کے اخلاق کو بیان کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں. جب ہم ان کے پیروکار بنیں گے، جب ہم ان کے چاہنے والے بنیں گے، جب ہم ان کے حقیقی ماننے والے بنیں گے تو عزیزان گرامی تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، بلکہ وہ خود کہیں گے یہ ہمارا چاہنے والا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان گرامی، آپ اس مقام پر بیٹھنے کے بعد، اس خاک پر بیٹھنے کے بعد شرمندگی کبھی نہ محسوس کریے گا، کیونکہ اسی خاک پر آل رسول کا بستر بنا. آل رسول اسی خاک پر بیٹھے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں ذرا سوچئے گا، آپ دن بھر ماتم کر کے تھک گئے ہوں گے، گریہ کر کے تھک گئے ہوں گے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ اسی ماتم میں، اسی گریہ و زاری میں ایک بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہے، شام آتی ہے. شام آنے کے بعد، اور وہ کوئی عام بی بی نہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، اس کے ساتھ اتنے مصائب ہوئے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی. اب ذرا سوچئے گا، جس بی بی کو سانس لینے میں اذیت ہوتی ہے، ارے وہ پسلیاں پکڑ کر اسی حسین کے عزادار کے حلقوں میں آ کے کہتی ہے، اے میرے حسین کے عزاداروں، ارے تم سلامت رہو کہ تم میرے حسین پر گریہ کر رہے ہو. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، اسی بی بی کے ساتھ ایک 4 سال کی بھی بچی ہوتی ہے. عزاداروں ذرا سوچئے گا، جب ان عزاداروں کو دیکھتی ہے، روتا ہوا دیکھتی ہے، تو وہ بی بی ایک
مرتبہ فاطمہ زہرا سے پوچھتی ہے اے دادی اے پھوپھی اماں ذرا اتنا بتا دو یہ آخر کون ہے جو میرے بابا کے نام پر گریہ کر رہے ہیں, میرے بھیا علی اکبر پہ گریہ کر رہے ہیں, میرے بھیا علی اصغر پہ گریہ کر رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا عجب نہ شہزادی کا اے بیٹی یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حسین کے چاہنے والے, ارے تیرے بابا کے ماتمدار, ارے وہی بیٹی کہے گی اے پھوپھی اماں ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے, ارے میرا بابا پیاسا شہید نہ ہوتا. اجرکم اللہ زداران مظلوم کربلا ذرا سوچئے گا اس بی بی کو ہم سے کتنی تمنا ہے, اس بی بی کو ہم سے کتنی آرزو ہے. زداران مظلوم کربلا آج اس غریب امام کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے, جسے زین العابدین کہا جاتا ہے. عزادارو ذرا سوچئے گا اسی بیٹے نے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا. عزاداران مظلوم کربلا جب امام سے پوچھا گیا ذرا امام اتنا بتائیے کہ آپ کے بابا کی مظلومیت زیادہ تھی یا آپ کی مظلومیت زیادہ تھی, ارے میرے مولا امام کے آنکھوں میں اشک آ گئے. ارے امام کو وہ منظر یاد آ گیا. امام نے کہا اے سائل تو نے سوال نہ کیا, ارے میرے بابا نے برچھی کھاتا ہوا علی اکبر کو تو دیکھا, ارے عباس کے بازو اٹھائے, ارے خود جام شہادت نوش کیا, ارے میرے بابا کی مظلومیت یہی پہ تمام ہو گئی. ارے سائل ذرا اتنا بتا دے کیا میرے بابا نے ارے پھوپھیوں کے ارے بہنوں کی ردائیں چھنتے ہوئے دیکھا. ارے میں غریب سید سجاد ارے کبھی پھوپھیوں کی رضا چھینتے ہوئے, ارے کبھی بہنوں کے رخساروں پہ تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ زداران مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دکھائے. عزادارو یہ آخری گریہ سمجھ کے پرسا دیجئے گا, نہ جانے کون رہے نہ رہے, نہ جانے ہم اگلے برس رہے یا نہ رہے. عزادارو جب بھی حسین پر گریہ کرو یہ سوچو کہ زندگی کا شاید آخری لمحہ ہے. عزادارو ذرا آپ سوچئے گا اسی قریے کا ایک چاہنے والا چلا گیا. عزادارو اسے بھی بڑی تمنا رہتی تھی اس جلوس کی, خدا ان کی مغفرت فرمائے. عزادارو جب ان کی روح آئے گی وہ بھی حسین پر گریہ کرتے ہوں گے. عزاداران مظلوم کربلا امام کہتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہوئی, دو چیزوں سے پریشانی ہوئی. کا مولا کن کن چیزوں سے؟ کا شام, الشام, مولا شام سے کیا مراد؟ مولا آخر آپ شام سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا آخر شام میں کیا ہوا؟ ارے سید سجاد نے کہا دو چیزیں مجھے بہت رلاتی ہے, ایک میری سکینہ کے سوال, اور ایک وہ کہ یزید کا دربار, ارے جہاں پر منادی ندا دیتا تھا حاضی زینب بنت علی, اے لوگوں پہچانو یہ زینب بنت علی ہے. اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس عزادارو آخری زحمت تمام کر دیا. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ میری بہن نے میرے سے سوال کیا, وہ سوالات بہت پریشان کیے. سائل پوچھتا ہے مولا وہ کون سے سوال تھے؟ کہ وہ ایک لمحہ تھا کہ جب میری بہن پر شدت طاری ہوئی, ارے جب پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا, ارے میری بہن نے پوچھا اے بھیا سجاد ذرا اتنا بتا دو ارے پیاس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ سجاد نے کہا اے بہنا نہ پوچھو, ارے تم سمجھ نہ سکو گی, اے بہنا تم برداشت نہ کر سکو گی, تم تحمل نہ کر سکو گی. کہ بھیا اس بہن کا سوال ہے, بھیا تمہیں بابا کا واسطہ, بھیا تمہیں چچا کا واسطہ, ارے بھیا تو بتا دو. اب عزاداران مظلوم کربلا اب سید سجاد نے اپنی نظروں کو جھکایا, گردن کو جھکاتے ہیں, جھکانے کے بعد کہتے ہیں بہنا پہلی قسم یہ ہے کہ جب انسان پر پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو اس کی زبان سوکھ جاتی ہے, ارے زبان میں کانٹے ہو جاتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. ارے سکینہ نے کربلا کا رخ کیا, کہے مادر گرامی ارے کربلا
چشمہ ہے علی اصغر، میرا بھیا علی اکبر انہیں لمحوں میں تھا۔ آزادار عالِ مظلوم کربلا پھر سید سجاد سے پوچھا اے بھیا کوئی اور بھی قسم ہے؟ کہا میری لاڈلی سکینہ ایک اور قسم ہے۔ اولاد والوں ذرا سوچئے گا، بچی بھائی سے سوال کر رہی ہے، سوال کرتے کرتے سجاد نے بتایا اے بہنا آخری قسم یہ ہے کہ جب پیاس کی غلبت، جب پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، جب پیاس کا غلبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان کبھی منہ کو کھولتا ہے تو کبھی منہ کو بند کرتا ہے۔ ارے بس رباب کا رخ کیا، اے اماں رباب، ارے بھیا علی اصغر جب آغوش حسین پہ آئے، ارے فوج اشقیا کے سامنے کبھی منہ کو کھولتے تھے تو کبھی منہ کو بند کرتے تھے۔ اب سجاد نے آخری قسم بتائی، ارے نظروں کو جھکایا، جھکانے کے بعد کا اے بہنا جب بدن میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی ہڈیوں سے آواز آنے لگتی ہے اور وہ کچھ ہی دن کا مہمان ہوتا ہے۔ بس عزادارو، ارے سجاد کی بہن اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد کہا اے بھیا سجاد، ارے میرے جسم کی ہڈیوں سے آواز آنے لگی، اے بھیا اب یہ بہنا بھی کچھ دن کی مہمان ہے، ارے اپنے بابا سے ملاقات کرے گی اور بابا سے بتائے گی بابا اے نانا آپ کی امت نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقلبون۔ ماتم حسین یا حسین